إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑیائی وحدائی یکتائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اللہ مالک الملک کے لیے ہے۔ درود السلام آقا دو جہاں سرور دو انبیاء سید کونین امام المجاہدین امام المتقین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے قابل صد احترام معزز محترم مکرم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اربوں کھربوں مخلوقات اس کائنات میں اس جہان میں بستی ہیں۔ ابھی تک سائنس کی ریسرچ اور تحقیق اس بات کو واضح نہیں کر پائی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی مخلوقات کو اس دنیا میں بسایا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ وقار، سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ بلندی اگر اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس آدم کے بیٹے کو کتنی ہی عزت سے نوازا ہے۔ سمندر میں خشکی میں اپنی موجیں کرتا پھرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنے پھلوں سے اسے رزق دے دیا ہے۔ باقی مخلوقات جتنا اللہ نے ہم کو نوازا ہے، نعمتیں تو بہت زیادہ، لیکن جو فکر، جو سوچ اور جو دماغ اللہ نے ہم کو دیا ہے، جس طرح چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، دنیا کی کوئی مخلوق اتنی فضیلت اور عظمت والی اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حضرت انسان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی عزت۔ ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ایک کلمہ ہی کافی تھا، کن فیکون، لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو پھر کن فیکون والا معاملہ نہیں، بلکہ فرمایا لما خلقت بیدی، اے انسان تو اتنا معزز اتنا محترم ہے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔
کتنا احترام کرتا ہے اللہ اس بندے کا، حضرت انسان کا۔ ایک الگ بات ہے کہ میں اپنی عزت، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو نہیں سمجھتا، میں کسی مسلمان کے احترام کو بھی نہیں سمجھتا، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میرے اللہ نے کمی نہیں چھوڑی۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنے ہاتھوں سے مجسمہ تیار کرنے کے بعد لوگوں میں نے اپنی طرف سے اس میں روح کو بھی پھونکا ہے۔ چوتھی جگہ اللہ نے پھر احترام کیا حضرت انسان کا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو تیار کر رہے تھے، بنا رہے تھے، تو کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس کو میں تیار کر رہا ہوں، یہ جو تمہیں مجسمہ نظر آ رہا ہے، جب میں اسے تیار کر لوں، اسے کمپلیٹ کر لوں، تو تمام فرشتوں سے کہا جو بڑے معزز ہیں، جہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے جنہیں نور سے پیدا کیا ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے کتنے میں ہزار حصے میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جدھر اللہ نے انہیں کہہ دیا اپنے کام پہ لگ گئے، اتنے معزز۔ لیکن کہا جب میں حضرت انسان کو پیدا کر لوں، بنا لوں، تم پہ واجب ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اسی وقت اسے سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا، گر جانا۔ کتنا احترام کیا میرے مالک نے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، یہ ساری باتیں بہت بہتر ہیں، لیکن آج انسان نے انسانیت والا جو مقام تھا، جو درجہ تھا، وہ کھو دیا ہے۔ پانچویں جگہ پہ اللہ نے پھر انسان کو عزت اور احترام دیا۔ یہی قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اتنی شہزور ذات، اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا بادشاہ، شہزور ذات کو بات منوانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا دی، مجھے 3 کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم۔ اے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اے انسان میں نے تجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کتنا احترام دیا اللہ نے اس بندے کو، اس انسان کو۔ قرآن کے بے شمار دلائل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، اس پوری کی پوری دنیا اور کائنات کی اللہ کے سامنے اتنی قیمت بھی نہیں ہے جتنی ایک مسلمان کے قتل ہو جانے کی اللہ کے سامنے قیمت ہے۔ یہ کہ پوری کی پوری کائنات ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ کوئی وقت اور اوقات نہیں رکھتی، ایک مسلمان کا قتل زیادہ عزت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ نے انسان کو احترام دیا، عزت دی، شان و شوکت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار، کتنی ہی احادیث میں اسی حضرت انسان کی عزت اور احترام کو اجاگر کیا ہے۔ بارہا ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی احادیث میں اس بات کو انسان کو باور کروایا، منوایا۔ اے انسان اپنی عزت، اپنی اوقات اور اپنے مرتبے کو پہچان کہ تیری اللہ کے ہاں عزت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، لوگوں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کر سکتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے محلے میں، میرے معاشرے میں، میرے کمیونٹی میں، میرے آس پاس میں اگر کوئی بھائی مجبور ہے، مقہور ہے، اگر وہ لاچار ہے، سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ ولا یحقرہ، تیسری بات بہت بڑی بات،
وہ مسلمان چاہے ایک غلام کیوں نہیں، ملازم کیوں نہیں، سیدی فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقیر بھی نہیں جان سکتا۔ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہ اشارہ کر کے فرمایا لوگو تقوی اس دل میں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اگلی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، لوگوں کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کسی مسلمان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر جان لیتا ہے۔ کتنی عزت ایک مسلمان کی، کتنا مقام ایک مسلمان کا، کتنا مرتبہ ایک اس بندے کا جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کیا ہم آج اتنی عزت دیتے ہیں کسی کو؟ یہ اگلا سوال ہے۔ آج خطبہ جمعہ کے بعد ہر شخص نے اپنے گریبان میں جھانک کر کے ٹٹولنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہما دونوں صحابی بیٹھے ہیں، قریب سے جنازہ گزرا، دونوں کھڑے ہو گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، یہ تو مسلمان نہیں ہے، اتنا احترام؟ تو اسی وقت دونوں صحابہ نے کیا کمال کا جملہ کہا، فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے رسول بھی بیٹھے تھے، اسی طرح قریب سے جنازہ گزرا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، ذمی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الیست نفسا، میرے صحابہ چلو مان لیا وہ مسلمان نہیں ہے، انسان تو ہے کہ انسان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمان تو کجا، انسانیت کے احترام کا بھی درس دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کافر تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے کبھی اس کی طرف انگلی نہ اٹھانا، تمہاری انگلی اٹھانا کہیں اسے تکلیف نہ دے دے۔ اتنا خوبصورت دین ایک چھوٹی سی مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں مسلمان کی عزت اور احترام کتنا ہے۔ کاش اللہ ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمان کی عزت پیدا کر دے، دوسرے مسلمانوں کا احترام پیدا کر دے۔ ہم اس مسجد میں جمعہ ادا کر رہے ہیں، ایک شخص باہر سے آتا ہے، ہماری مسجد کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، ہتھوڑوں کے ساتھ اسے مسمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر شخص اٹھ کر کے کہے گا ارے پاگل ہو، اسے مار بگائیں گے ہم، نکل جاؤ مسجد سے، دفع ہو جاؤ، اللہ کے گھر کو مسمار کر رہے ہو۔ یاد رکھو اسلام آباد کے لوگوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کی حدیث بیان کر دی، فرمایا اللہ کے رسول ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے فرمایا بیت اللہ تیری عزت بہت ہے، تیرا مقام بہت ہے، تیرا مرتبہ بہت ہے، جو تجھ میں ایک بار حج کر لیتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، اسے اس کی ماں نے جس طرح جنم دیا ہوتا ہے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اگر مجھے میری قوم تجھ سے نہ نکالتی، پوری زندگی میں بیت اللہ تجھ میں گزار دیتا، تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور جملہ بھی کہہ دیا، بیت اللہ تیری عزت اپنی جگہ پر، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ آج لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا فریضہ ہے، اللہ جن بھائیوں نے حج نہیں کیا انہیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر حج کرنے جاتے وقت کسی کا دل توڑ کے جا رہا ہوں، میں کسی مسلمان کی عزت نفس سے کھیل کے جا رہا ہوں، اگر میں کسی کا دل دکھا کے جا رہا ہوں، اگر میں کسی کو ناراض کر کے جا رہا ہوں، مجھے بتلائیے تو صحیح ذرا، اگر یہ بات ہے، پنجابی میں کہتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اگر میں نے پوری زندگی اپنے مسلمان بھائی کو تنگ ہی کیا ہے، عیب گیری ہی کی ہے، اگر میں نے پوری زندگی پورا سال دکان پہ بیٹھ کر کے بے ایمانی کی ہے، سود سے پیسہ کمایا ہے، اور میں ایک سال کے بعد حج کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس حج کا حکم کیا ہے؟ ان حج کرنے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، اپنے ایسے بھائیوں کے لیے اللہ کے رسول کی دلدوز حدیث۔ اللہ کے رسول ایک عورت ہے ہمارے قبیلے میں، بہت نیک ہے، حج ہر سال کرتی ہے،
اللہ کے رسول زکوٰۃ ہر سال دیتی ہے، اللہ کے رسول لنگر بھی چلتا ہے اس کا پورا سال، 5 نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی ادا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول زبان اچھی نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں ہیں، سیدی نے اسی لمحے فرمایا اس کو اس کی زبان جہنم میں لے کے چلی گئی۔ حج کرنے جانا تو بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا وہ شخص جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی حج کر لے، جس کی شرارتوں سے، جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آج لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اپنے پڑوسی کی دیوار کا حصہ چھوڑ کر کے اس کے آدھے گھر پہ مالک بن کے بیٹھے ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، اپنی بہن کی پوری پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اور بہت بڑی ایک اور چیز آج کے معاشرے میں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، حج کرنے والے بھائیوں کے لیے دوسرا بڑا سنگین معاملہ، اگر میرا کوئی بھائی مسلمان کا احترام یہ بھی ہے، اگر میرا کوئی بھائی کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اسے قطع تعلقی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ لوگوں ہر سوموار جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا ہوتا۔ لیکن وہ دو بھائی كانت بينه وبين أخيه شحناء، دو بھائی آپس میں کلام ہی نہیں کرتے، آپس میں قطع تعلقی ہے، اللہ فرماتے ہیں اترکوا هذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، جب تک صلح نہ کر لیں میرے پاس ان کے اعمال نہ لے کر کے آنا، میں قبول نہیں کروں گا۔ دوسری بڑی دلدوز حدیث جو آج ہی میں ریاض الصالحین میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہتا ہے فمات دخل النار، اگر وہ اسی ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گیا، لوگوں جتنے بھی اعمال کر لے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمیں مسلمان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز آج کے خطبہ جمعہ کی، مسلمان کا احترام کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ موضوع بہت طویل ہے، 1 سال کے خطبہ جمعہ بھی اگر اس پہ بیان کیے جائیں تو کم ہیں۔ مسلمان کے لیے مسلمان کا احترام کیا ہے؟ اس کی عزت کرے، اس کے حق کی پامالی نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی زبان کو محفوظ رکھے، غیبت نہ کرے، چغل کھوری نہ کرے، اس کے گھر کا خیال رکھے، اس کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے، اس کی عیب گیری نہ کرے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ایک اور حق جو آج ہم بیان کریں گے، مسلمان کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرتا ہے۔ سب سے بڑا احترام مسلمان کا، مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کی ہمیں مثال قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے، ہمیں حیوان نے سمجھایا کس طرح خیر خواہی کرتے ہیں۔ حتی اذا اتوا الى واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، ایک چیونٹی پکار کے کہتی ہے باقی چیونٹیوں سے جو خوراک تلاش کر رہی تھی، جلدی کرو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں تلے کچل دے گا، مسل دے گا۔ کتنی خیر خواہی چیونٹی میں، اگر چاہتی خود بل میں داخل ہو جاتی، باقیوں کو مرنے دیتی، اگر چاہتی اپنا بچاؤ کر لیتی، باقیوں کو مرنے دیتی۔ لیکن حیوان نے کیا سکھلایا؟ خیر خواہی کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اسی آیت کو لے کر کے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے اس امت کا یوسف کہا جاتا ہے، بڑے حسین تھے، اللہ نے بڑا حسن دے رکھا تھا۔ ایک دن اپنے غلام کو بازار میں بھیجا، جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام بازار پہنچا، گھوڑا خرید کے لایا 100 درہم کا، بڑا خوبصورت گھوڑا۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے کتنے کا لے کے آئے ہو؟ وہ کہتا حضرت 100 درہم کا لے کے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، اتنا خوبصورت گھوڑا
اتنا پیارا گھوڑا 100 درہم میں؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بازار کے بھاگے ہوئے آوازیں لگا رہے ہیں کس نے یہ گھوڑا بیچا تھا؟ اس کے مالک کو ڈھونڈا، مالک کو ڈھونڈ کر کے کہتے ہیں بھائی تیرا گھوڑا 100 درہم کا تو نہیں ہے، تیرا گھوڑا 200 درہم کا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا نہیں، میرے دل کو تسلی نہیں ہو پا رہی، مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے، تیرا گھوڑا 300 درہم کا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر دل کو تسلی نہ ہوئی، کہا تیرا گھوڑا 500 درہم کا ہے۔ حضرات یہ واقعہ موجود ہے حدیث کی کتب میں، 800 درہم کا گھوڑا خریدا، اسے 800 درہم دیے، گھوڑا خرید کر کے واپس چلنے لگے۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال بڑا میرے پریشان کر رہا ہے، جب میں نے 100 درہم کا گھوڑا بیچ دیا تھا، آپ کا غلام لے کے جا چکا تھا، 800 درہم کیوں دے رہے ہو؟ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جملے کہے تھے، آج کے جمعہ خطبہ کا مقصد یہی ہے۔ فرمایا ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، میں اکیلا ہی تھا، اللہ کے رسول تشریف لائے، مجھ سے پوچھا الا تبایعونی، جریر میری بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے کہا بایعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں تو آپ کی بیعت کر چکا، میرا جینا، میرا مرنا، اٹھنا بیٹھنا آپ کے حکم کے مطابق۔ اللہ کے رسول حکم دیجئے، ابھی مرنے کو تیار ہوں، اللہ کے رسول حکم دیجئے، جو کہتے ہیں مان لیتا ہوں۔ فرمایا الا تبایعونی، اللہ کے رسول نے دوبارہ جملہ دہرایا، میں نے کہا بایعت یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ کہا، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جریر آج کے بعد میری بیعت کرو، میری بیعت کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول کس بات کی بیعت کروں؟ فرمایا پوری زندگی تم لوگوں کی مجبوریوں کے ساتھ نہیں کھیلو گے، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرو گے۔ یہ بیعت ہم سب نے کی تھی، آج ہم تو نہیں لوگوں کی مجبوریوں کے ساتھ کھیل رہے۔ جریر بن عبداللہ پوچھتے ہیں بھائی میرا بھی سوال ہے، تیرا گھوڑا اتنا مہنگا 100 درہم میں کیوں بیچ کے جا رہا تھا؟ اس نے کہا حضرت بیٹی کے دن کر لیے تھے، گھر کا سارا سامان بیچ چکا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھوڑا موجود تھا، لے کر کے بازار میں آیا، شریکہ تھا، باتیں کر رہا تھا، لوگ تھا تانا زنی کر رہے تھے، اس کے پاس بیٹی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جی گھوڑا لے کر کے بازار میں آیا، لوگ جانتے تھے مجبور آیا ہے، کسی نے 40 درہم کہے، کسی نے 50 کہے، آپ کے غلام نے 100 درہم کہے، میں نے بیچ دیا۔ ذرا غور تو کیجئے، آج کتنے لوگ کتنی مجبوریاں لے کر کے میرے معاشرے میں پھرتے ہوں گے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم صبح کے وقت ریڑھی والے سے پھل نہیں خریدتے، شام کو بیچارہ 100 روپے والا 40 میں بیچ کے جائے گا۔ پتہ چل جائے صحیح، بس دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، 70 لاکھ والی پراپرٹی 30 لاکھ میں مل جائے گی، اسی وقت پراپرٹی والے کو کال پہ کال چل رہی ہے، حضرت جی کچھ کرو جی، آپا لیٹ ہو رہے ہیں وہاں۔ میرے بھائی کس بات کی مسلمانی؟ ہم کون سی خیر خائی کر رہے ہیں؟ ادھر رشتہ داری جڑ رہی ہے، لڑکا جی ٹھیک نہیں ہے، سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد معلوم پڑتا ہے حضرت جی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ کون سا معاشرہ، کون سا اخلاق، کون سی خیر خائی آج میرے معاشرے کے اندر؟ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے ساقی، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ ہم لوگ کتنی خیر خائی کرتے ہیں دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ بغداد کا صحیح واقعہ، ایک دکاندار صبح سے دکان پہ بیٹھا، اس کے پاس ہی گاہک آتا ہے چیز لینے کے لیے، وہ کہتا ہے بھائی چیز تو موجود ہے، اچھی بھی ہے، ریٹ بھی مناسب ہے، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں سامنے والی دکان سے لے لے۔ وہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آئی، تیرے پاس چیز موجود ہے، پھر مجھے سامنے والی دکان پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں صبح سے دکان کھول کے بیٹھا ہوں، جتنا رزق مجھے چاہیے تھا اللہ نے مجھے دے دیا ہے، میرے سامنے والی دکان والا صبح سے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا، رات کو بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ کتنے لوگ یہ سوال لے کر کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں،
کتنے مہاجر آپ کی ان سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، کتنے لوگ رات کے وقت مساجد میں پناہ لیتے ہیں، اور اسلام آباد میں غصہ نہ کیجئے گا دستور چلتا ہے حضرت جی کھانا تو ہوٹل سے کھانا ہے۔ کون سے خیر خواہ ہم لوگ؟ یہ مسلم معاشرہ ہے، اسے خیر خواہی کہتے ہیں۔ اور دوسری جانب خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، پوچھا کسی کے گھر میں کچھ ہے؟ صحابی رسول کہتے اللہ کے رسول میں لے کے جاتا ہوں گھر میں لے کر کے گئے، پوچھا بیوی سے کچھ ہے گھر میں؟ اس نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، تم نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ذرا اس طرح کرو، اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے، بچوں کو بھوکا سلا دو۔ وہ کہتے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اس نے کہا ہنڈیا پہ پانی میں پتھر ڈال کر کے ابالنا شروع کر دو، بچے بہل جائیں گے، بچے یہ سمجھیں گے کچھ پک رہا ہے، نیند آئے گی، سو جائیں گے۔ کھانا لے کر کے بچے سلا دیے، مہمان کے پاس پہنچتا ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں پیاری بیوی جب کھانا شروع کرنے لگوں کسی بہانے سے دیا بھی بجھا دینا، میں اندھیرے میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، وہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں۔ رات کو یہ معاملہ کیا، صبح اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے نہیں، ابھی دور ہی تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کے قرآن نازل کر دیا کہ رات کو تیرے صحابہ نے اتنا خوبصورت عمل کیا ہے، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، کتار اندر کتار اب بھی۔ اب یہ خیر خواہی صرف انسانوں تلک محدود نہ رکھیے، خدا را جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی، ملازموں کے ساتھ بھی خیر خواہی، غلاموں کے ساتھ بھی خیر خواہی، ہر طبقے کے ساتھ خیر خواہی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی جس گھر کے بنیرے پہ، جس گھر کے کوٹھے پہ آج بھی وہ چھوٹا سا پیالہ موجود ہے جس میں صبح صبح آ کر کے پرندے پانی پیتے ہیں یا کھانا کھا جاتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے گا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا والوں کسی کو کھلانے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کی خیر خواہی کرنا سیکھو، اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا سیکھو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس گھر میں آئے بھاگے ہوئے، اپنے غلام سے پوچھتے ہیں بکری ذبح نہیں کی؟ وہ کہتا کر رہا ہوں، چلے گئے۔ دوسری بار پھر بھاگتے ہوئے آئے، کہا بکری ذبح نہیں ہوئی؟ کہا جی کر رہا ہوں۔ تیسری بار پھر بھاگتے ہوئے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ ابھی تلک بکری ذبح نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے حضرت جی کر رہا ہوں، ہو جاتی ہے۔ فرمایا جلدی کر، میرے ساتھ والا عیسائی پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے، پڑوسی ہے بھوکا ہے، بھوکا بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دنیا والوں کھانا پکاؤ، شوربہ زیادہ کر لیا کرو۔ صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ فرمایا شوربہ زیادہ کر کے اپنے محلے میں، معاشرے میں آواز دیا کرو، اپنی گلی میں دیکھا کرو میرا کوئی بھائی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ کدھر گیا آج اسلام؟ کدھر گئی آج محبتیں؟ کدھر گیا آج پیار؟ کدھر گیا وہ سب کچھ؟ ہم سب کچھ ہی بھول چکے ہیں۔ اور میرے بھائی دوسری بات، مسلمان کے احترام میں جب خیر خواہی کر چکو پھر احسان کر کے کبھی جتلانا نہیں ہے۔ سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے لوگوں پہ احسان کر کے اسے جتلانے لگ جاتا ہے۔ مسلمان کبھی احسان نہیں جتلاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم المسبل والمنان۔ فرمایا لوگوں تین بندوں سے اللہ قیامت کے دن کلام ہی نہیں کریں گے، انہیں دیکھنا گوارا ہی نہیں کریں گے۔ ایک وہ شخص شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، دوسرا وہ شخص احسان کر تو لیتا ہے بعد میں ذلیل کرتا ہے۔ لے اج تک ساڈیاں کھا کے پالتے رہے، سانو ہی گلاں انج کی اوقات آ، ساڈے ٹکڑیاں تے پالدا رہا ہے بندہ، احسان جتلاتے ہیں۔ ایسے بندے کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کریں گے۔ تیسرا وہ شخص جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے لوگوں کو سامان بیچتا ہے، گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔
اور جن پہ احسان کیا جائے انہیں بھی چاہیے تھوڑا سا خیال رکھیں. یہ نہیں ہے احسان کر لینے کے بعد, کروا لینے کے بعد بندہ الٹا پڑ جائے. بے اصلہ نال احسان جے کریے, بے اصلہ نال نیکی کریے, پٹھیاں چالاں چل دے, الٹی چال بھی نہیں چلنی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرات تیسری بات مسلمان کے احترام میں, ایک تو دنیاوی خیر خواہی, تیسری بات مسلمان کے ساتھ دینی خیر خواہی بھی کرنی ہے, اور یہ سب سے سنگین معاملہ ہے. ہم لوگ دینی خیر خواہی کرنے میں بہت پیچھے ہیں, تبلیغ کا کام کرنے میں بہت پیچھے ہیں. الدین النصیحہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا دین میں, تو مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہا. سورہ یاسین میں ایک واقعہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بڑے نبی بھیجے, رسول بھیجے, ایک بندہ بھی اسلام قبول کر کے مسلمان نہ ہوا. ایک دن ایک بندے نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, شہر کے دور سے بھاگ کر کے بستی میں پہنچا, آ کے کہتا ہے وجاء من نقص المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. قوم قبیلے والوں, رسول سچ کہتے ہیں, رسول سچے ہیں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. ان لوگوں نے کیا کیا, اسے پکڑا, اسے شہید کر دیا, کیما کر دیا. قیل ادخل الجنہ, اللہ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں جنت میں داخل کر دیا گیا. تو کیا کہتا ہے, اللہ نے پوچھا کچھ اور چاہیے؟ ایک مسلمان کی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ وہ کہتا اللہ جی میں شہید ہو کر کے جنت میں پہنچ چکا, میری ایک خواہش باقی ہے, اللہ جی میرے دوسرے بھائی بھی جان لیں رسول سچے ہیں, جہنم میں نہ چلے جائیں. دین کی خیر خواہی یہی ہے. میں تو مسجد میں آ گیا, میرا دوسرا مسلمان بھائی دکان پہ کیوں بیٹھا رہے, میرا مسلمان بھائی مسجد میں کیوں نہیں پہنچا ابھی تک. میں تو مسجد میں آ رہا ہوں, 10 سال عمر زیادہ ہے میرے بچے کی, کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا, ہاں تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا, تیرا بچہ مسجد میں نہیں آیا. فرمایا تیری اولاد گریبان پکڑ کر کے یا تو جہنم میں لے جائے گی یا انگلی پکڑ کر کے جنت میں لے جائے گی. یہ ہے دین کی خیر خواہی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مرگ بستر پہ پڑے ہیں, آخری وقت ہے, حکیم جواب دے چکے ہیں, دودھ پلایا جاتا ہے, ناف کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. اتنا نزع کا عالم ہے, ساری دنیا رو رہی ہے کہ آج عمر جیسا خلیفہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. پورے مدینے پہ رکت طاری ہے. عمر فاروق کے پاس ایک آنے والا آ کر کے تیمارداری کرتا ہے, بڑا اچھا جوان ہے. عمر فاروق نے دیکھا, جب واپس جانے لگا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. فرمایا ردوا علی الغلام, ردوا علی الغلام, جلدی کرو مجھ پہ بچے کو لٹاؤ, اس نوجوان کو میری طرف لے کے آؤ. پوچھا کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ جب نوجوان قریب آیا اس سے کہا بیٹا ارفع ثوبک, بیٹا اپنی شلوار کو اوپر کر لے. مرگ بستر پہ پڑے ہیں, ہوش مکمل نہیں ہے, وہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جا رہا ہے. میں تو جنت میں چلا جاؤں, میرا بھائی بھی جنت میں چلا جائے, میں تو جنتوں کا مہمان بن رہا ہوں, میری اولاد بھی جنت میں چلے جائے. حضرات انسان کی ہر وقت یہی سوچ ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے بھی یہی تعلیم دی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول ایک رات ایک آیت پڑھتے رہے, ساری رات روتے رہے, فجر کی اذان ہو گئی. وہ آیت کون سی تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. کیسی سوچ ہونی چاہیے مسلمان کی, اللہ اگر تو ان بندوں کو معاف کر دے پھر بھی تیرے بندے ہیں, اللہ اگر ان کو عذاب دے دے پھر بھی تو تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اگر میری اس امت کو معاف کر دے تو بڑا غالب حکمتوں والا ہے. پوری رات روتے رہے. آخری بات, ہم نے کرنا کیا ہے دین کی خیر خواہی میں؟ اگر کوئی میری بات کو نہیں مان رہا, فتویٰ نہیں لگا دینا اسی وقت, تو تا جنت جانا ہی نہیں, تیرے نصیب سے ہدایت لکھی ہی نہیں. نہیں میرے بھائی, فتویٰ نہیں لگانا, اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو.
ہاں اگر تمہارا دل بہت بڑا ہے، تمہارے ظرف بہت وسیع ہے، اگر تمہارے اندر واقعی ٹینشن ہے کہ میرا بھائی جہنم میں نہ چلے جائے، تو پھر رات کی تہجدوں میں اپنے مالک سے دعا کیا کرو، اللہ میرے بھائی کو ہدایت دے دے۔ ایک مصر کے اندر ہمارے عالم دین گزرے ہیں، میں شاید نام بھول رہا ہوں، طوائفہ کے پاس گئے، اس محلے میں گئے جہاں طوائفہ رہتی تھی، بدکارہ عورتیں رہتی تھیں، انہیں پیسے دیے، کہا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ چلو، جتنے پیسے مانگو گی میں دے دیتا ہوں۔ انہیں پیسے دیے، مکمل لے کر کے ساتھ چل دیے، اور جا کر کے پوری رات واعظ و نصیحت تبلیغ کرتے رہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، انہیں کہا میرا حکم ماننا پڑے گا، ایک سجدہ کرنا ہے تم سب نے۔ انہوں نے سجدہ تو کیا کرنا تھا، وضو کیا، سب نے 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ جب وہ عورتیں سجدے میں پہنچی، وہ مصر کے عالم دین کہتے ہیں رو کر کے، اللہ یہاں تک کام میرا تھا، آگے کام تیرا ہے۔ اللہ یہاں طلب میں کر سکتا تھا، آگے میں نہیں کر سکتا۔ ایک بار کوشش تو کیجئے، اگر کوشش کامیاب ہو جاتی ہے ایک بار، پھر سجدے میں اپنے اللہ سے کہیے، اللہ یہ کام میرا تھا، ہدایت دینا تیرا کام ہے، کہ تو نے اپنے رسول کو بھی کہا تھا اگر میں چاہوں تو ہدایت دے دوں، میں چاہوں تو گمراہ کر دوں، اللہ ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، احترام مسلمان کا احترام سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر مسلمان کا احترام نہیں ہے، اگر میرے دل میں ہمدردی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، اگر دل میں خیر خواہی ہے، زندگی بھر کی زانیہ ہے، لوگ بدکارہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک کتیا کے بچے کو زندگی میں پانی پلاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک طرف پوری زندگی کی نیکیاں ہیں، زبان اچھی نہیں ہے، مالک فرماتے ہیں پوری زندگی کی نیکیاں برباد کر دی۔ میرے بھائی، اب وقت ہے، اب ٹائم ہے میرے پاس، مسلمان کا احترام کرنا سیکھیے، مسلمان کی عزت کرنا سیکھیے، دوسرے مسلمان بھائی کا وقار سمجھیے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر چھوڑ دیجیے۔ نہیں، یہ حقیر نہیں ہے، مجھ سے بالا برتر ہے، مجھ سے بڑا اونچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔